إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام، رابطہ کمیٹی، ریاض جالیات کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دور سے سننے والے دینی احباب، مائیں بہنیں، آج کی اس مجلس میں ہم سب جمع ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہاں جمع کیا ہے، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، الگ الگ علاقوں سے، گھرانوں سے، خاندانوں سے، جیسے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں دین کی نسبت پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے، آخرت کی تیاری کی غرض سے، اپنے ظاہر و باطن کو بہتر بنانے کی نیت کے ساتھ، جس طرح سے آج یہاں ہم جمع ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو قبول کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح سے جمع فرمائے، بلکہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے، جس کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ہم سب کو جمع فرمائے. تھوڑے سے وقت میں ایک بہت ہی بڑی مہلک بیماری، جس کا علاج اگر نہ کیا گیا تو انسان نہ صرف خالق کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، بلکہ مخلوق کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے. نہ صرف وہ آخرت میں ناکام و نامراد برباد ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے ناکامی کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. ایک ایسی بیماری جس کا علاج ضروری ہے، اور جیسا کہ شیخ نے کہا، آج ہر علاقے میں، بستی میں، گھر میں بیماری پائی جاتی ہے. شیخ نے حسد کہا ہے، حسد بھی ایک بیماری ہے، لیکن آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے جو حسد سے جڑی ہوئی ہی ہے، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، انانیت اور اپنی بڑائی، غرور، یا مختلف الفاظ جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں. کبر جس کو کہا جاتا ہے، استکبار جس کو کہتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ تکبر کتنا مضر ہے؟ یہ بیماری کتنی بھیانک ہے؟ اس کا نقصان دنیا و آخرت میں کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے مظاہر کیا ہیں؟ اس کی انواع کیا ہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اہم ترین باتیں اس کی سامنے آ جائیں، دلائل ہمارے سامنے آئیں، تاکہ اس بیماری کے تعلق سے ہم ہوشیار ہو جائیں اور دیکھیں کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، مٹی میں ملایا. دسا کا معنی اس پر پردہ ڈال دینا، اس کو زمین میں دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دینا.
ام یدسہ فی التراب، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دبا دینا، مٹا دینا، اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں کامیابی اس پر ہے کہ انسان اپنے نفس میں جو کمیاں، کوتاہیاں، بیماریاں اور عیوب ہیں انہیں دور کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دے، تاکہ دنیا سے جب وہ جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہو تو اچھے حال میں پیش ہو، کوئی ایسی بیماری اس کے اندر نہ ہو جو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو غیر مقبول بناتی ہو، آخرت میں جنت کے لائق اس کو نہیں بناتی ہو بلکہ جہنم کے لائق بناتی ہو۔ لہٰذا دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے جس پر ہماری کامیابی کا مدار ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے ساتھ فلاح کو جوڑا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا زندگی میں ہونا کامیابی لاتا ہے، اس کا زندگی میں نہ ہونا ناکامی کے دروازے کھولتا ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں ہیں، ان سے اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری تکبر ہے، گھمنڈ، بڑائی، اور ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو انسان کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ بیماری اتنی بری ہے کہ اگر یہ انسان کے دل میں سما جائے تو اس کی آنکھوں کو، اس کی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے، اور پھر وہ حق کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور حق کا انکار کرنا انسان کو اللہ کے نزدیک ایسا مجرم بناتا ہے جو مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بات کا انکار، رسول کی بات کا انکار، ایسا آدمی اسلام کے دائرے ہی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم دیا تو شروعات کی صورتوں میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں ایک حکم یہ تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، کیونکہ اللہ کی بڑائی دل میں ہونا یہ ساری خیر کی جڑ ہے۔ اللہ کی بڑائی جب زندگی میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، تو انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عظمت میں جینے لگتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زمین پر چلتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ دندناتے ہوئے، لوگوں کے درمیان فخر کے ساتھ نہیں چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بات ہوتی ہے کہ بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے، بڑائی کا واقعی مستحق حقدار اللہ ہے۔ ہم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان دنیا میں محتاج پیدا کیا گیا ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو، اللہ ہے جو غنی ہے، حمد کا مستحق ہے۔ انسان جب واقعی اللہ رب العالمین کا تعارف اس کی زندگی میں آتا ہے، اللہ کی بڑائی جب آتی ہے تو وہ اپنی بڑائی کو کھو دیتا ہے۔ یہ بڑائی اسے اللہ کے آگے جھکنے والا اور مخلوق کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ اعتراف، یہ احساس اس کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بناتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنے والا بناتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ سلوک کرنے والا بناتا ہے۔ لیکن یہ احساس اگر زندگی میں نہ ہو، اللہ کی نعمتیں انسان پائے لیکن اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے احسان کا استحضار دل میں نہ ہو، بلکہ پانے کو اپنا کمال سمجھنے لگے اور اس کی نگاہ دینے والے پر نہ ہو، ملی ہوئی چیز پر ہو، اور ملی ہوئی چیز کو اپنا استحقاق سمجھنے لگے، میرا حق ہے سمجھنے لگے، یہیں سے ساری برائی شروع ہوتی ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو مجھ کو ملا ہے میرے نالج کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میری ایکسپرٹیز کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے۔
کہ ایک طرف وہ اللہ کے دینے کو تسلیم کریں، لیکن اس کے باوجود اپنے کمال کو دیکھتے ہوئے یہ مانے کہ یہ میرے کمال کی بنیاد پر مجھ کو مل رہا ہے۔ بڑائی اپنی اس کے دل میں ہو، محتاجی کی بجائے وہ یہ ماننے لگے کہ واقعی میں ہی اس کا حقدار تھا، اور ان چیزوں کی بنیاد پر مخلوق کے مقابلے میں فخر کرنے لگ جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ناکام و نامراد کرتی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے مخلوق پر اپنی نعمتیں انڈیلی ہیں، ظاہری و باطنی۔ کسی کو ظاہری نعمتوں کا حصہ بہت زیادہ ملا ہے، مال، دولت، موٹر، گاڑی، گھر، بنگلہ، پیسہ، زیورات اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، کرسی، دنیا کے اعتبار سے سیادت و قیادت، عہدے، اور کبھی یہ نعمتیں باطنی اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان عقل مند ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے اندر دینی اعتبار سے اوصاف جمع ہو جاتے ہیں۔ پرہیزگاری اس کے اندر ہوتی ہے، برائیوں سے بچنا ہوتا ہے، حق اور باطل کی معرفت اس کے پاس ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے انسان بعض اوقات اپنی ان نعمتوں میں گم ہو جاتا ہے، اور اپنی قیمت ان کے اعتبار سے طے کر کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور پھر دوسروں کے عیوب سامنے آتے ہیں اور اپنے عیوب پر نگاہ نہیں رہتی ہے، اپنی خوبیوں پر نگاہ، اپنے کمالات پر نگاہ اور دوسروں کے عیوب پر نگاہ اس کو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ ہو، اپنے عیوب پر ہو، کیونکہ دوسروں کے تعلق سے اس کا علم گمان کی حد تک ہے اور اپنے بارے میں اس کا علم یقین کی حد تک ہے۔ اپنے عیوب کو یقیناً جانتا ہے، وہ خود گواہ ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنا ہی ایکسکیوز کیوں نہ پیش کرے، وہ اپنے بارے میں خود گواہ ہے، وہ خود جانتا ہے میں کیا ہوں، عملی اعتبار سے بھی اور قلبی سطح پر بھی دوسروں کے بارے میں نہیں جانتا۔ ان کا ظاہر اس کے سامنے ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے، ان کی نیتیں، ان کی مجبوریاں اس کے سامنے نہیں ہیں۔ دوسروں کی برائی گمان کی حد تک اس کے سامنے ہے، اپنی برائیاں یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے، ہاں میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، لیکن معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عیوب نہیں دیکھتا، دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے، اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے، دوسروں کی خوبیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر کوئی ایک عیب کسی کا سامنے آ جائے اس کو حقیر مانتا ہے، کبھی دین اعتبار سے، کبھی دنیوی اعتبار سے، کبھی غریب فقیر ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، کبھی دینی اعتبار سے کسی میں کوتاہی ہے یا علمی اعتبار سے کسی میں کمی ہے اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، کبھی کسی اور اعتبار سے اس کو کچھ ملا ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس کے مظاہر اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ کبھی یہ چیز بڑھ کے دین کے معاملے میں اللہ سے متعلق بھی ہو جاتی ہے، اپنی بڑائی، اپنی عقل کا احساس کہ میں بہت عقل مند ہوں اتنا زیادہ اس پر غالب آ جاتا ہے کہ پھر عقل کی بنیاد پر وہ حق بات کا بھی انکار کر دیتا ہے، صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل شریف میں بات نہیں آ رہی۔ کبھی جادو کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کبھی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، کبھی اپنے گمان میں کچھ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں اس کو لگتا ہے، ان کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، میرے اندر تمیز ہے، اور وہ فیصلے کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ کبھی خواہشات کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش، اس کی پسند، اس کے انتخاب کے خلاف اللہ کی بات بھی آ جائے تو کبھی تأویل کر کے اس کا انکار کرتا ہے اور کبھی سرے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ گھمنڈ کیا ہے اور تکبر کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر اتنا بڑا عنوان ہے تو ہم اس کو سرے سے چھوئیں ہی نہیں۔ ضروری ہے کہ اس بارے میں کچھ گفتگو ہو، چاہے اس کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ہم اس بارے میں علاج کے تعلق سے
خبردار ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں، اور پھر تفصیلی معلومات حاصل کر کے اپنی اور اپنے متعلقین کی جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیمار دنیا سے جانا ناکامی اور ہلاکت ہے۔ ایسے حال میں آدمی دنیا سے جائے کہ وہ اللہ کی ربوبیت پر مطمئن ہو، اپنی عبودیت پر مطمئن ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کے پاس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا، میرے شامل ہو جا میرے خاص نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ کہ آدمی اطمینان ہو اس کو، میرا مالک اللہ ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی میرے لیے نہیں ہے۔ میں عاجز بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں ہر حال میں، ہر قدم پر، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ میرے اندر کیا بھلائی ہے، اور ہے بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے بھی اگر کوئی بھلائی تو اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا مجھے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے کمالات کا نعرہ نہیں لگائیں گے، وہ اللہ کی حمد کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی اور توفیق عطا کی۔ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم تو جنت تک پہنچ ہی نہیں پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا، اگر اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا۔ وہ اپنی نفی کریں گے اور اللہ کی طرف انتساب کریں گے اپنی اس کامیابی کا۔ یہ تواضع ہے، یہ توحید کا حصہ ہے۔ آدمی سارے بت توڑ دیتا ہے لیکن اپنا بت نہیں توڑ پاتا ہے، سارے بت توڑ دیتا ہے، اپنا بت نہیں توڑ پاتا ہے، اور یہی وہ بت ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ انسانی تاریخ میں، بلکہ مخلوق کی تاریخ میں پہلا واقعہ بگاڑ کا ہم کو دیکھنے ملتا ہے ابلیس کی شکل میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب سجدے میں گر گئے، ہاں لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، گھمنڈ میں آیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ شروع میں جیسے میں نے کہا یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر کان من الکافرین میں کہا کہ وصار من الکافرین، اس کے نتیجے میں کافروں میں سے ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا کافر وہ تھا ہی تھا، اللہ نے اس امتحان کے ذریعے سے اس کے کفر کو ظاہر کر دیا، اس کے باطن کو سب کے سامنے کر دیا۔ ابلیس کے قصے میں تکبر کی پہلی مثال ملتی ہے کہ مخلوق کا گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ ابلیس کے واقعے میں ہم کو ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل دیکھیں، یہ دیکھنا ضروری کہ تکبر ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی بالکل جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو، بڑائی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر بھی ہو تو نہیں۔ ایک صحابی نے کہا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، کہا اللہ کے رسول آدمی تو اس کو پسند کرتا ہے نا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، اچھے سے اچھا پہنے، وہ تو پسند کرتا ہے اس کو، کیا یہ تکبر میں ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے کہا بلکہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورتی کو، زینت کو پسند کرتا ہے بندوں کے لیے۔ اگر کبر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مقابلے میں ہے، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔
اگر حق کا انکار کرتا ہے اس گھمنڈ کی وجہ سے، وہ کافر ہو گیا ہو ابلیس کی طرح۔ اور اگر مخلوق کی تحقیر اس کے دل میں ہے، مخلوق کی حقارت اس کے دل میں ہے، اور نتیجے میں لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، تو ایسا اور ساری بیماریاں اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں، غیبت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مخلوق کی حقارت اس کے دل میں ہے تو پھر جب تک کہ جہنم میں دھلائی پٹائی نہیں ہوگی جنت میں نہیں جائے گا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے۔ تو یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی اس کے نتیجے میں جہنم میں جاتا ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ اور دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں، حق کا انکار اور مخلوق کی حقارت۔ اور آپ کو ابلیس کے قصے میں دونوں چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تمہاری تخلیق کی اور تمہاری صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کیا رکاوٹ بن گئی سجدہ کرنے میں جبکہ میں نے حکم دیا تھا، میرے حکم دینے کے بعد بھی ایسی کیا رکاوٹ تیرے لیے پیدا ہو گئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ جواب میں اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا، نیچے چلا جا تو، فاہبط منہا، نکل جا جنت سے، فما یکن، نکل جا آسمانوں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے بالکل روا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے تو یہاں آسمان میں رہ کر، اونچائی پر رہ کر تو گھمنڈ کرے، یہاں تیرے لیے تکبر کی گنجائش نہیں ہے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے، بڑوں میں سے نہیں ہے، بڑا بن رہا ہے لیکن بڑائی کے بدلے میں اللہ کے ہاں کیا مل گئی؟ زوال اور ذلت۔ نکل جا یہاں سے، آسمانوں سے، بلندی سے نیچے ڈال دیا اس کو، اور کہا فخرج انک من الصاغرین، تو بڑوں میں سے نہیں، نکل جا یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے، تو ذلیل ہے، تو اصاغر میں سے ہے۔ اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا، اللہ نے اس کو چھوٹا بتایا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کو نیچے بھیج دیا، ساری بڑائی ختم، ساری عزت ختم۔ لیکن دو باتیں یہاں ہم کو دیکھنے ملتی ہیں کہ کس وجہ سے ہوا، ابلیس کیوں ذلیل ہوا۔ یہ پہلا مظہر ہے، پہلا موقع ہے جہاں پر ہم کو مخلوق کی طرف سے تکبر کی بات دیکھنے ملتی ہے۔ معلوم ہے کہ تکبر ابلیس کی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے وہ، اور اس کے نتیجے میں ذلت کی سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، محروم ہوتا ہے انسان، لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ لیکن دو چیزیں یہاں پر اس کی اس واقعے میں، صفات میں سے، اس کے اعمال میں سے ملتی ہیں۔ ایک، اس نے اللہ کے حکم دینے کے بعد بھی نہیں مانا۔ احادیث میں جو بات آتی ہے وہ قرآن ہی کی بات کی توضیح ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں، بیان کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے۔ اس واقعے میں، ابلیس کے واقعے میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ ایک، اللہ کا صاف صریح حکم، حق آ جانے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا بات ایسی تھی جس کی وجہ سے تو نے حکم نہیں مانا اللہ کا؟ اللہ کے حکم دینے کے بعد بھی ایسی کیا رکاوٹ پیدا ہوگی؟ تو اللہ کی طرف سے حق آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا براہ راست، لیکن پھر بھی اس نے اس حکم کو نہیں مانا۔ تو حق کو نہیں ماننا، جو حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا۔ اللہ کی طرف سے حق آیا، اللہ کا حکم آیا، نہیں مانا،